رو رہی ہے سوچ کے مل بنی یہ آج بھی اصغر بشیر جیسی قبر ہے عباس کی. رشک کرتی تھی میں آنکھ سے حیدر کرار پر پاؤں خط دیتے تھے اس کے بیٹھ کر رہوار پر. ہائے میرے شیر کی یہ کیسی حالت ہو گئی اصغر بشیر جیسی قبر ہے عباس کی. شکریہ. فرح نقوی ہے نوحہ خواں ہمارے ساتھ ہیں اور بہت ہی خوبصورت انداز میں اور بہت ہی دلسوز آواز میں پیش کر رہی ہیں یہ تمام نوحے. میں علامہ حسن ظفر نقوی صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی. مجھے کچھ ظاہر ہے جب ایک گفتگو ہوتی ہے بات چیت ہم آپ سے کرتے ہیں تو کچھ چیزیں ہم بھی سامنے رکھتے ہیں کہ حفیظ جالندھری کا ایک کلام میری نظروں سے گزرا تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شاہ سوار ہے کہ ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا حسین. تو میں اس تناظر میں کیونکہ ابھی فرح نے بھی بڑا خوبصورت کلام پیش کیا ہے اور پھر آج 8 محرم الحرام ہے حضرت عباس کا دن ہے, میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اس سب کے باوجود جو حالات ہیں ہمارے نوجوان بھی ہمیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں پھر میں وہ جو فتنہ پروری والا ایلیمنٹ ہے اس کو بھی اسی میں جوڑنا چاہتی ہوں. ذرا سا یہ فرما دیجئے کہ ان سارے حوالوں کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محراب و منبر بحیثیت علماء اکرام آپ تمام لوگوں کی ذمہ داری کتنی بڑھ جاتی ہے کہ آپ آج کے موجودہ بچوں کو نوجوانوں کو کیا تبلیغ کر سکتے ہیں کیا درس دے سکتے ہیں کہ وہ ایک اس راہ راست پر رہیں جو کہ ظاہر سنت ہے جس کی پیروی ہم کر رہے ہیں. علامہ صاحب. بیٹا آپ نے حفیظ جالندھری کا بہت معرکۃ الآراء کلام کا ایک حصہ پڑھا ہے. یہ میں 9th کلاس میں تھا, میرا خیال ہے 73 میں نے پڑھا تھا اور اس وقت سے میں دل دادا ہوں اور کوئی اختلاف نظریاتی کر سکتا ہے حفیظ جالندھری سے, لیکن حفیظ جالندھری نے جو کلام لکھ دیا میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی جواب اس طرح کا کوئی کلام آیا ہوگا. دیکھیے جوانوں کے لیے بچوں کے لیے بچیوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ بیٹا دیکھیں آپ لبرلزم کی طرف سیکولرزم کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے جاتے ہیں کہ میں بالکل اعتراف کرتا ہوں کہ علماء کی طرف سے آپ کی صحیح رہنمائی نہیں ہو پاتی ہے, لیکن میرے بچوں یہ بھی تو دیکھو دنیا میں کہ اگر ایک طرف کے وہ علماء موجود ہیں جن کی وجہ سے معاشرے میں یعنی نام نہاد علماء جن کی وجہ سے معاشرے میں فساد برپا ہوتا ہے فتنہ برپا ہوتا ہے, تو دوسری طرف وہ گروہ بھی تو ہے نا. ہر مکتب فکر میں کسی ایک مکتب فکر کی بات نہیں کر رہا, ہر مکتب فکر میں ایسے ذمہ دار علماء موجود ہیں کہ جو بدترین حالات میں اپنے ہی لوگوں کی مخالفت مول لیتے ہوئے حق کا پیغام پہنچاتے ہیں. آپ کو اس طرف توجہ رکھنا چاہیے. آج بھی دیکھنا چاہیے کہ علماء کا سایہ سر پہ تھا تو ملت ایران سرخرو ہوئی ہے, لوگوں نے ساتھ دیا اپنے علماء کا. میں یہی گزارش کروں گا کہ یقیناً افراتفری کا شکار ہے ہمارا معاشرہ اور اس میں سوشل میڈیا کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے, اچھا بھی ہے اور برا زیادہ ہے نظر آتا ہے مجھے تو اس میں اس کا بھی ہاتھ ہے کہ جو فرقہ واریت اور اس طرح کی آگ پھیلاتا ہے. لیکن آپ دانشگاہوں میں یعنی یونیورسٹیز اور کالج میں پڑھ رہے ہیں میرے بیٹے بیٹیاں, آپ پڑھیں تو آپ کو یہ شعور ہونا چاہیے کہ یہ پورا پلاننگ اور منصوبہ بندی کے تحت ہوتا ہے کہ نوجوان نسل کو دین سے گمراہ کر کے اور اس طرف لے جایا جائے. نہیں, آپ کی ذمہ داری ہے. دیکھیے جیسے وہاں پہ دانشوروں نے یہ سارے میزائل ٹیکنالوجی سب بنائے, مولویوں نے تو نہیں بنایا, کیونکہ وہاں علماء اور دانشگاہ کا ساتھ ہے. ہمیں بھی یہ سوچنا ہوگا, ہمارے بچوں کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ بیٹا ایک چیز کو نہیں دیکھا جاتا, اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں. آپ ان علماء کی بات پہ کان دھریے جو محبت کا پیغام دیتے ہیں, جو رواداری کا پیغام دیتے ہیں, چاہے ممبر ہو مجلس کا, چاہے جمعے کا خطبہ ہو. دیکھیے کہ وہ کیا کر رہا ہے. اگر اس کی باتوں سے مسلمانوں میں اختلاف پھیل رہا ہے تو دانستہ یا نادانستہ طور پر اسلام دشمن اعلیٰ
کار ہے، اسلام دشمن طاقتوں کا اعلی کار ہے۔ صحیح بات۔ اور اگر نہیں اس کی گفتگو سے مسلمانوں میں محبت پیدا ہو رہی ہے، چاہے وہ ممبر سے مجلس پڑھ رہا ہے، چاہے وہ جمعے کا خطبہ دے رہا ہے، تو یقین رکھیے کہ وہ آپ کا دوست ہے، آپ کو بچانا چاہتا ہے، آپ کی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ بچوں کو میرا یہی پیغام ہے کہ جتنا کربلا سے وابستہ رہو گے، کربلا کی اسٹڈی کرو گے، آپ کو صحیح اسلام کی صورت نظر آتی رہے گی۔ نہ حسین کسی فرقے کا ہے، نہ کسی مکتب کا ہے۔ پھر تکرار کر رہا ہوں کہ حسین عالم انسانیت کی میراث ہے، اسی لیے کربلا میں آپ دیکھیں کہ کوئی پابندی نہیں، مسیحی بھی آتے ہیں، حتیٰ کہ یہودی بھی آتے ہیں، حتیٰ ہندو، سکھ، ہر مذہب کا آدمی اپنا رشتہ جوڑنا چاہتا ہے۔ جو مظلوم کا حامی ہے کہ میں مظلوم کا حامی ہوں، امام حسین کے دربار میں حاضری دیتا ہے، حاضر ہوتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ میں ہر زمانے کے مظلوم کے ساتھ ہوں۔ یہ حسینیت کا پیغام ہے تمام بچے بچیوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے۔ علامہ صاحب قطع کلامی کی معافی کیونکہ وقت بالکل ختم ہو گیا ہے۔ علامہ حسن ظفر نقوی صاحب، ڈاکٹر عمیر محمود صاحب، علامہ نوید عباسی صاحب، فرح نقوی صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئے۔ جاتے ہوئے ہم آپ سے کلام ضرور سنیں گے، کوئی ایک مصرع دو اشعار ضرور پڑھیے گا، لیکن میں جاتے جاتے صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عجیب شان ہے، غضب کی آن بان ہے کہ جس طرف اٹھی ہے تیغ بس خدا کا نام ہے۔ یہ بلقین حسین ہے، یہ نبی کے نور عین ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا پرسہ بھی ہے، حضرت امام علیہ السلام کے خانوادے کا بھی پرسہ ہے، اور یہ ایام ازا جو ہیں، یہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے، یہ تقدس کا مہینہ ہے، احترام کا مہینہ ہے، درد کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رواداری کے ساتھ اور ہم آہنگی کے ساتھ جو چیزیں کر سکتے ہیں اس میں ضرور آگے بڑھیے۔ جہاں پر نا اتفاقی ہو رہی ہے، جہاں اختلافات ہیں، اس سے ذرا بچنے کی کوشش کریں۔ آج کے پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ فرح۔ جلتے خیموں سے صدائے سوے کر وہ بلا، لو خبر جلد کے اب بسترے سجا جلا، میرا قبر میرا اصغر نہ رہا، دو